الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں، رعنائیوں، دلکشیوں اور دل فریبیوں کے باوجود آخرت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ معمولی اور کم ہے۔ اس دنیا کی حیثیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ یہ انگلی کیا چیز لے کر کے واپس آئی ہے۔ اس حدیث کا علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیا ہے۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انگلی میں لگا ہوا پانی جلدی خشک ہو جاتا ہے، انگلی میں لگا ہوا پانی جلدی سوکھ جاتا ہے، جلدی مٹ جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا بھی بہت جلدی مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اور جس طریقے سے سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا، کبھی مٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا، ایسے ہی آخرت کی نعمتیں لافانی اور لازوالی ہیں۔
گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی سینکڑوں سال کیوں نہ ہو جائے، دنیا کی یہ زندگی ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ حقیر، انتہائی زیادہ معمولی اور انتہائی زیادہ کم ہے، اور دنیا کہ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنا کم ہے اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت سے لگائیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کافر لوگ جب آخرت کے دن کو دیکھیں گے، قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے، یہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایک صبح یا ایک شام گزار کر کے واپس چلے آئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ بیان کیا لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ کافر لوگ قیامت کے دن کو جب دیکھیں گے، آخرت کے دن کو جب دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے، یہ سوچیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں ایک لمحہ، ایک گھڑی گزار کر کے واپس چلے آئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دانش مندی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ایک لمحے کی جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، ایک ساعت اور ایک گھڑی کی جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ حدیث کا دوسرا مفہوم جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلی میں لگا ہوا پانی دنیا ہے اور سمندر کا باقی پانی آخرت ہے۔ اب دونوں میں ہم کمپیئر کریں، موازنہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا انتہائی زیادہ حقیر اور معمولی ہے، انتہائی زیادہ کم ہے۔ سمندر کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اگلی میں لگا ہوا پانی بہت معمولی اور کم ہوتا ہے، تو سمندر کے پانی سے اگلی کے پانی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ آؤ، بلکہ دیکھ لو سمندر کا پانی زیادہ ہے، اگلی میں لگا ہوا پانی کم ہے، تو گویا دنیا کی زندگی انتہائی زیادہ حقیر اور معمولی ہے، انتہائی زیادہ کم ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے۔ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قیامت کے دن اپنی جو جنت عطا کرے گا اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے لوگو دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، سبقت کرو اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، دوڑو اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کون سی جنت؟ ایسی جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوبصورتی کو، جنت کی وسعت کو اور جنت کی بہتری اور عمدگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک اسٹک، ایک لکڑی، ایک لاٹھی اور ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا انتہائی زیادہ معمولی ہے، انتہائی زیادہ حقیر ہے، انتہائی زیادہ بے حیثیت ہے۔ بلکہ دنیا معمولی ہی نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ حقیر ہے، بہت زیادہ حقیر اور بہت معمولی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو ایک مثال سے بیان کیا، ایک مثال کے ذریعے اللہ کے رسول نے اس دنیا کی حقارت کو اپنی امت کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا، اس بازار میں ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو کان پکڑ کر کے اٹھایا. اس بکری کے بچے کے کان بھی چھوٹے تھے, کٹے ہوئے تھے یا چھوٹے تھے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو پکڑ کر کے اٹھایا اور اس کے بعد صحابہ سے عرض کیا, اے میرے صحابہ, کیا تم اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ کیا تم 1 درہم میں اس بچے کو لینا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بکری کے بچے کو خرید کر کے کیا کریں گے؟ ہم اس بکری کے بچے کو لینا نہیں چاہتے. پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ عرض کیا, اے میرے صحابہ, کیا تم اس بکری کے بچے کو فری میں لینا پسند کرو گے, بغیر پیسے کے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ یہ بچہ تمہیں فری میں مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر یہ بچہ زندہ ہوتا تو اس کے اندر ایک عیب پایا جا رہا ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں, اس کے کان کٹے ہوئے ہیں. اب تو یہ مردہ ہے, یہ مر چکا ہے, اب ہم اسے لے کر کے کیا کریں گے؟ ہم اس سے کون سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اے میرے صحابہ, یہ بکری کا مردہ بچہ تمہاری نگاہوں میں جتنا حقیر اور معمولی ہے, اس سے کہیں زیادہ حقیر اور معمولی اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا ہے. ترمذی کی روایت ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربۃ ماء. اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اللہ رب العالمین سب کو نواز رہا ہے, مومن بندہ ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو جو گالیاں دیتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی روزی سے نواز رہا ہے. جانتے ہو کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتی, یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انتہائی زیادہ معمولی چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین سب کو نواز رہا ہے, اللہ رب العالمین سب کو دے رہا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین, کافر پانی مانگے گا لیکن اللہ رب العالمین پانی نہیں دے گا. کافر کھانا مانگے گا, اللہ رب العالمین کھانا نہیں دے گا. اللہ رب العالمین اپنی تمام نعمتوں سے کافروں کو, مشرکوں کو اور منافقوں کو محروم کر دے گا آخرت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت اللہ کی نگاہ میں اہم ہے, آخرت اللہ کی نگاہ میں اصل زندگی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین وہاں کسی کو نہیں عطا کرے گا. اس لیے یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے اللہ رب العالمین سب کو کھلا رہا ہے, سب کو پلا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ دنیا ہم نے جانا کہ یہ دنیا معمولی ہے, یہ دنیا حقیر بھی ہے. حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بہت جلدی مٹنے والی ہے, یہ دنیا بہت جلدی فنا ہونے والی ہے. ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھیں, اس دنیا کی زندگی میں مگن نہ ہو, اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر کے, غافل ہو کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو نہ بھولیں. یہ دنیا بڑی جلدی مٹنے والی ہے, یہ دنیا بڑی جلدی فنا ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ذریعہ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض. ایک بڑی سی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال سے بیان کیا. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ایک کسان کھیتی کرتا ہے, کھیت میں دانے ڈالتا ہے, فصل اگتی ہے, کوپلیں آتی ہیں, اور ایک دن وہ فصل اتنی بہتر ہوتی ہے, وہ کھیت لہلہانے لگتا ہے, کھیتوں میں بہار آ جاتی ہے. کسان خوش ہوتا ہے کہ ایک دن میں اپنی فصل کو کاٹوں گا اور غلہ اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا. کسان اسی خوشی میں مبتلا رہتا ہے, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ کوئی آسمانی آفت اور کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے اور پوری کھیتی تہس نہس ہو جاتی ہے. وہاں ایک دانہ بھی نہیں ملتا. کھیت میں
غلے کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی مثال ایک انسان کی بھی ہے، یہی مثال ایک انسان کی بھی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے اور جوانی کی عمر میں وہ ساری بہاریں دیکھتا ہے۔ جوانی کی عمر بہار کی عمر مانی جاتی ہے، اور اسی جوانی میں مست ہو کر کے، مگن ہو کر کے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں رہ کر کے وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، اور نتیجہ ایک دن یہ آتا ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، اس بندے کی روح کو قبض کر کر کے اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اپنے بھی، پرائے بھی، سگے بھی، رشتہ دار بھی اس بندے کو اس طریقے سے بھول جاتے ہیں گویا اس کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جیسے ایک کسان اپنے فصلوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، آسمانی آفت آئی وہ پوری فصل تباہ و برباد ہو گئی، ایسے انسان بھی اپنی جوانی کی عمر میں بہت زیادہ خوش رہتا ہے، بہت زیادہ مست اور مگن رہتا ہے، لیکن اچانک ہی موت کا فرشتہ آتا ہے، روح لے کر کے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے کھیت میں غلے کا ایک دانہ نہیں ملتا، ایسے ہی انسان کی زندگی میں اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ملتا ہے جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا زوالی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے۔ اس لیے دانش مندی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھا کر کے ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی فکر کریں، ہم اپنی آخرت کی زندگی کو اپنا مطمح نظر بنائیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کا ہر ممکن جتن کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا حقیر، دنیا معمولی اور دنیا بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ایک فتنہ ہے، دنیا ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا نہیں عطا کی ہے، ایک لمحے کے لیے عطا کی ہے، ایک گھڑی کے لیے عطا کی ہے، ایک ساعت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہمیں عطا کی ہے، اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ تو یہ دنیا ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا لینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بہت شیریں ہے، یہ دنیا بہت ہری بھری ہے، یہ دنیا بہت شاداب لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے صرف اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کرتے ہوئے کہا فاتقوا الدنیا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، تم دنیا سے بھی بچنا، واتقوا النساء، اور دنیا میں پائی جانے والی ایک چیز عورت سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ پایا گیا وہ عورت ہی کے تعلق سے پایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے بچنے کا حکم دیا ہے، دنیا سے بیزار رہنے کا حکم دیا ہے، دنیا میں دل لگانے کا، دنیا میں ہمیشہ رہنے کا یا ہمیشہ رہنے کی جتن کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ کہا دنیا سے بچتے رہنا، دنیا سے بچ کر کے اپنی زندگی دنیا کے اندر گزارنا۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے میرے صحابہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی دنیا میں رہتا ہے یا ایک مسافر دنیا میں رہتا ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ہمیشہ یہ بات کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ ابن عمر اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتے تھے
کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت مندی کے عالم میں اتنی زیادہ نیکیاں کر لو جو بیماری کے عالم میں تمہیں کام آئیں، اور اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں اکٹھا کر لو جو تمہیں مرنے کے بعد کام آئیں۔ یہ ابن عمر ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، 1 منٹ کی زندگی کا بھروسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سوچو، ہم جتن کرتے ہیں 100 سال جینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں 50 سال جینے کی، 20 سال 25 سال جینے کی ہم جتن کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، سامان مہیا کرتے ہیں، مکمل جتن کرتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی کی ایک سانس کی بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے بھلائی اس میں ہے، بہتری اس میں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ آخرت کو مطمع نظر بنائیں، اور آخرت کے لیے ہم اس دنیا میں کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، ہم اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے تھے لا تتخذوا الزیعة فترغبوا فیہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستو، تم بہت زیادہ زمین و جائیداد بھی مت بناؤ، بہت زیادہ گھر بھی مت بناؤ، بہت زیادہ کھیتی باڑی بھی مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انہی میں الجھ کر کے اپنی آخرت کو بھول جاؤ گے۔ آج جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا اللہ سے غافل ہے، اللہ من رحمہ ربی، کچھ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی دین سے بھی غافل ہے، اپنے نبی کے فرامین سے بھی غافل ہے، اللہ رب العالمین سے بھی غافل ہے، اور آخرت سے بھی غافل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتن کرنے میں لگا ہوا ہے، جوڑنے میں لگا ہوا ہے، بنانے میں لگا ہوا ہے، بیلنس کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے فرصت کہاں ہے کہ وہ رب کو یاد کر لے، اسے فرصت کہاں ہے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد کر لے۔ اسی لیے ابن مسعود کہتے تھے بہت زیادہ زمین و جائیداد مت بناؤ، بہت زیادہ گھر مت بناؤ، بہت زیادہ بیلنس مت کرو، ورنہ تم انہی کے جتن میں، انہی کو سنوارنے میں تم اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کی، کبھی بھی اللہ کے رسول نے دنیا سے دل نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رخی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اس دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، ننگے بدن تھے، اس حصیر کے نشانات آپ کی پشت پر پڑ گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا، کہا اللہ کے رسول اس حصیر کے نشانات آپ کی پشت پر پڑ گئے ہیں، ہم آپ کے لیے بستر لے آتے ہیں، ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ اس بستر پر لیٹیے اور اچھے سے آرام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ، میرا اس دنیا سے کیا تعلق، میرا اس دنیا سے کیا دل لگانا، میں دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے ایک سوار سفر کرتے ہوئے آتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو ایک جھاڑ کے نیچے ٹھہر کر کے سایہ حاصل کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد پھر اس جھاڑ کو چھوڑ کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ذرا غور کرو اور یہ مجھے بتلاؤ، کیا دنیا میں کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے اسٹیشن کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اسٹیشن پر ٹھہر جاتا ہے؟ کیا کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے دنیا کی آرام دہ چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے سفر کو ترک کرتا ہے؟ کیا کوئی مسافر فلک بوس اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھ کر کے اپنے سفر کو ترک کرتا ہے؟ یقیناً نہیں کرتا۔ یہی حال ایک مسلمان اور ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا مسافر ہے، آخرت اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، دنیا اس کی آخری منزل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوچو ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں، دنیا میں ایک راہگیر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہماری منزل صرف اور صرف آخرت ہے۔ اسی لیے آخرت کو ٹارگٹ کرو، آخرت کو اپنا ہدف بناؤ، اور دنیا میں آخرت کے لیے محنتیں اور کوششیں کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کر لیا، نہ جانے کے لیے، اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ ایک کمرے میں آپ چلے گئے اور وہاں آرام فرما رہے تھے، حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، حصیر کے نشانات آپ کی پشت پر تھے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا، رونے لگے زارو قطار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما یبکیکا، اے عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کو دیکھو، روم اور ایران والوں کو دیکھو، وہ لوگ ناز و نعم میں عیش کر رہے ہیں، نعمتوں میں عیش کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد آپ اس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عمر بن خطاب، اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا فی الآخرہ، اے عمر بن خطاب، کیا تم اس بات سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ اللہ نے انہیں ساری نعمتیں دنیا میں دے دی ہیں اور رب العالمین ہمیں یہ نعمتیں آخرت میں عطا کرے گا؟ اس کے بعد عمر بن خطاب خوش ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے عمل کرو، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے عمل کرو۔ دنیا میں زیادہ دن رہنے کے لیے عمل مت کرو، بلکہ آخرت کے لیے عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کو تمام مومنین کا بہترین اور اصلی ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث کو آپ غور سے سنیں اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ دنیا کیسی ہے اور آخرت کیسی ہے۔ دنیا کی بدحالی اور دنیا کی خوشحالی آخرت کی بدحالی اور خوشحالی کے مقابلے میں کیسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غم، تکلیف اور دکھ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو لائے گا، سب سے عیش پرست آدمی۔ اللہ رب العالمین اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی جہنم میں داخل کرے گا، ایک لمحے کے لیے اللہ اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے بعد پوچھے گا، حل رأیت خیرن قطو، کیا تو نے کبھی خوشحالی بھی دیکھی ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے رب العالمین، اس ایک لمحے کی سزا نے دنیا کا ساری خوشی مجھے بھلا دی ہے، دنیا کی ساری خوشیاں میں بھول گیا ہوں، اس ایک لمحے کے عذاب نے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں بھلا دی۔ اور وہیں پر اللہ رب العالمین ایک غریب کو لائے گا، ایک مسکین کو بلائے گا، جس نے دنیا میں کبھی خوشحالی نہیں دیکھی، اس کی پوری زندگی مصیبت پریشانی میں گزری ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے ایک لمحے کے لیے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے بعد سوال کرے گا، اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کبھی دکھ اور پریشانی بھی دیکھا ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، اس ایک لمحے کی خوشی نے دنیا کا سارا دکھ درد مجھے بھلا دیا ہے۔ وہ ہے جنت، وہ ہے آخرت، جہاں ایک لمحے کے لیے بھی اگر نعمت مل جائے تو دنیا کی ساری تکلیفیں انسان بھول جائے۔ اور وہ ہے جہنم، جس کو اللہ رب العالمین نے مجرمین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے اپنی جہنم میں کسی کو سزا کے لیے ڈال دے تو وہ انسان جو دنیا میں سب سے خوشحال رہا ہو، وہ انسان جو دنیا میں سب سے بہتر زندگی گزار کے گیا ہو، جس نے دنیا کی زندگی میں کبھی تکلیف اور پریشانی نہ دیکھی ہو، وہ انسان بھی آخرت کے ایک لمحے کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دل مت لگاؤ، دنیا سے اپنا ناتا زیادہ مت رکھو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے کہا، اللہ نے تمہارا جو حصہ، تمہارا جو نصیبہ، تمہارا جو مقدر اس دنیا میں ہے، صرف اتنا حاصل کرو اور اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر لو۔ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ میرے بھائیوں، دنیا کو نمک کی طرح استعمال کرو، نمک کی طرح۔ جس طریقے سے کھانے میں اگر کھانے کی مقدار کے برابر نمک ہو تو کھانے کا ذائقہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہی نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو جائے تو وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا اگر ہمارے دل میں بہت زیادہ بس جائے تو پھر
ہم بھی خراب اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہو لیکن دنیا آپ کے سینے میں نہ رہے، آپ دنیا کے اندر رہو، دنیا آپ کے اندر بسنے نہ پائے۔ جس طریقے سے ایک کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی ہے تب تک کشتی میں بیٹھے تمام لوگ محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے، کشتی پانی کے نیچے ہو جائے تو پھر سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ایک انسان کا، یہی حال ایک مسلمان کا بھی ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہ کر کے روزی روٹی کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، تب تک تو اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن جب دنیا اس کے اندر گھس جائے، وہ دنیا کا دیوانہ ہو جائے، دنیا کے پیچھے وہ دوڑنے لگے، دنیا طلبی میں اس طریقے سے مگن اور مست ہو جائے کہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، تو پھر وہ انسان بھی اس دنیا میں رہ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی زندگی کو پانی کا ایک بلبلا سمجھنا چاہیے۔ جس طریقے سے پانی میں بلبلے آتے ہیں وہ فوراً مٹ جاتے ہیں، یہی انسان کا، یہی ہر مسلمان کا تصور ہونا چاہیے کہ میری زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے، کب میری یہ زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی کب مٹا دی جائے، میری زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دلائل کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں کیسی ہے، دونوں کو کمپیئر کر کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، میں نے دونوں کا موازنہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے یا دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کیا حیثیت ہے، کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس خطبے کو سننے کے بعد کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس بات کو ضرور سوچنا کہ میں جس جگہ پر ہوں اس جگہ کو دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ حقیر اور معمولی ہے۔ اس لیے مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں آخرت کے لیے تمام عمل کو انجام دوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اور اسی دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ کل قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا میں غفلت کی زندگی سے بچائے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔